السلام علیکم، میں شازیہ جاوید صادقین ایجوکیشن سروسز کی جانب سے جماعت ہفتم اردو سال 2020-21 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بچوں، ہمارا آج کا لیکچر سبق ہمدردی پر مشتمل ہے۔ آج ہم اس کا اعادہ کروا رہے ہیں۔ بچوں، سبق ہمدردی کا جو سبقی خاکہ ہے اس میں سب سے پہلے خوشخطی، اس کے بعد بلند خوانی، مشکل الفاظ معنی، سوال و جواب، خلاصہ اور مشقی سوالات نمبر 2، 3، 4 مشتمل تھے۔ آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں خوشخطی مکمل کی، بلند خوانی آپ کو کروائی گئی، اس کے بعد مشکل الفاظ معنی کی لسٹ آپ لوگوں کے پاس موجود ہے۔ سوال و جواب آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں مکمل کیے، خلاصہ بھی آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں مکمل کیا، اور مشقی سوالات نمبر 2، 3، 4 آپ نے اپنی کاپی میں مکمل کیے تھے۔ بچوں، اب میں آپ کو سبق ہمدردی کا اعادہ بلند خوانی کے ساتھ کروا رہی ہوں۔ آپا صدیقہ کو نادرہ کی غیر حاضری پر بڑا تعجب ہوا۔ حاضری کا رجسٹر بند کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا، آج نادرہ غیر حاضر ہے، چھٹی کی درخواست بھی نہیں بھیجی؟ عطیہ نے کھڑے ہو کر جواب دیا، نادرہ کی نانی بہت بیمار ہیں، اس لیے وہ آج اسکول نہیں آئی، اور درخواست وہ کس کے ہاتھ بھیجتی، کوئی لانے والا ہی نہیں، اس کا گھر بھی یہاں سے بہت دور ہے، ورنہ ممکن تھا وہ خود ہی درخواست دے جاتی۔ آپا صدیقہ، کیا اس کی نانی بہت بیمار ہے؟ عطیہ، جی ہاں، اس کی نانی کئی روز سے بیمار ہے۔ آپا صدیقہ، مگر وہ تو برابر اسکول آ رہی تھی۔ عطیہ، وہ ہر تکلیف کو برداشت کر لیتی ہے، اس کی نانی ہمیشہ تاکید کرتی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی تعلیم کا حرج نہ ہونے دو۔ آپا صدیقہ، کیا وہ بالکل تنہا رہتی ہے؟ عطیہ غم زدہ ہو کر، جی ہاں، نادرہ کا نانی کے علاوہ کوئی نہیں، انہی نے اس کی پرورش کی، وہی گھر کا تمام کام کرتی ہیں، بیماری کے باوجود وہ نادرہ کو برابر اسکول بھیجتی ہیں، لیکن آج نادرہ کی غیر حاضری یہ بتا رہی ہے کہ شاید اس کی نانی زیادہ بیمار ہیں۔ آپا صدیقہ، آپ سب کو مل کر نادرہ کی مدد کرنی چاہیے۔ بچوں، سبق کے اس حصے میں ہم نے دیکھا کہ ایک بچی نادرہ جو کلاس سے غیر حاضر ہے، اور اس کی غیر حاضری پر اس کی استاد جو کلاس ٹیچر ہیں اور جو اس کی سہیلیاں ہیں جو کلاس میں اس کے ساتھ پڑھتی ہیں، وہ پریشان ہیں کہ وہ اسکول کیوں نہیں آئی، کیونکہ وہ تعلیم سے بہت محبت کرتی ہے اور کبھی بھی غیر حاضر نہیں ہوتی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کی نانی بیمار ہیں اور جس کی وجہ سے وہ اسکول آنے سے قاصر ہے۔ آپا صدیقہ نے بچوں سے کہا کہ وہ ان کے گھر جائیں گی۔ جماعت کی لڑکیاں بھی ہم آواز ہو کر بولی، ہم سب بھی چلیں گے۔ عطیہ اور جماعت کی دوسری لڑکیاں جب نادرہ کے گھر پہنچیں تو انہیں یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ نادرہ کی نانی بخار میں پھک رہی تھی۔ نادرہ ان کے سر پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہمجولیوں کو دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے۔ اسے حیرت تھی کہ یہ سب کیسے اس کے گھر پہنچ گئے۔ عطیہ، کیسی ہے اب نانی کی طبیعت؟ نادرہ، ٹھیک نہیں ہے، غشی کی سی کیفیت ہے۔ نادرہ خاموش رہی مگر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ امینہ، تم نے ہمیں غیر سمجھا، نانی اماں اتنی بیمار ہیں اور تم نے ہمیں بتایا تک نہیں۔ اتنے میں آپا صدیقہ کمرے میں داخل ہوئی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی نادرہ کے پاس پہنچی۔ آپا صدیقہ، میں ڈاکٹر کو لائی ہوں۔ آپا صدیقہ نے ڈاکٹر کو اندر بلا لیا۔ ڈاکٹر نے نانی اماں کا اچھی طرح معائنہ کیا اور بولا، ان کو ٹائیفائیڈ ہے، انہیں دوا، پرہیز اور آرام کی سخت ضرورت ہے، ورنہ مرض خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے۔ میں دوائیں لکھ رہا ہوں، منگوا کر پابندی سے دیں، دروازے کھڑکیاں کھلی رکھیں، کمرے میں تازہ ہوا آنے دیں، کمرے کی صفائی بھی کرائیں، دیکھیے چھت پر اور کونوں میں جالے لگے ہوئے ہیں، یہ سب اتروائیں۔ آپا صدیقہ، جی ہاں ڈاکٹر صاحب، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپا صدیقہ نے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں فیس دی اور دروازے تک رخصت کر آئیں۔ آپا صدیقہ، اب آپ کب ان کو دیکھنے آئیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، پرسوں۔ ہاں، ٹمپریچر کا ریکارڈ ضرور رکھیں اور مریضہ کو تازہ پھلوں کا رس دیں۔ ڈاکٹر کو رخصت کر کے آپا صدیقہ لڑکیوں سے مخاطب ہو کر بولی، بچوں، میں ابھی دوائیں اور پھل وغیرہ لے کر آتی ہوں۔
آپ اس وقت تک نادرہ کا کچھ کام کر دیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ آپس میں کام کو بانٹ لیں۔ بچوں، جب اس کی استاد آپا صدیقہ اور بچیاں نادرہ کے گھر پہنچی تو پتہ چلا کہ نانی بہت شدید بیمار تھی، ان کو شدید بخار تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ٹائیفائڈ تھا۔ جب ڈاکٹر کو بلایا گیا تو انہوں نے معائنہ کیا اور پتہ لگا کہ ان کو ٹائیفائڈ ہے۔ تو ڈاکٹر نے انہیں دوا، پرہیز اور سخت آرام کا مشورہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کے گھر کی، یعنی جہاں پر مریض لیٹا ہوا ہے یا جہاں مریض موجود ہے، اس جگہ کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے، چھتوں پہ جو جالے لگی ہوئے ہیں وہ صاف کروائے جائیں۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے آپا صدیقہ نے بچیوں کو مشورہ دیا کہ تمام لوگ آپس میں کام کو بانٹ لیں اور نادرہ کی مدد کریں۔ آپا صدیقہ کی بات سن کر عطیہ بولی، جی اچھا آپا۔ آپا صدیقہ کے جانے کے بعد تمام لڑکیاں مختلف ٹولیوں میں بٹ گئیں اور گھر کے مختلف کام کرنے لگیں۔ ایک ٹولی نے باورچی خانے کا کام سنبھالا، دوسری نے صفائی کی ذمہ داری لی، تیسری نے تمام میلے کچیلے کپڑے دھونے کے لیے جمع کر لیے۔ چوتھی لڑکیوں کی ٹولیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نانی اماں کی تیمارداری کے فرائض انجام دیں گی۔ پابندی سے دوا دینا، کھانا پلانا، اٹھانا بٹھانا، دل جوئی کرنا ایک شخص کی بس کی بات نہ تھی۔ پانچویں ٹولی نے بازار سے سودا صرف منگوانے کی ذمہ داری لے لی، اور یوں چشم زدن میں سارے کام سلجھ گئے جیسے کبھی الجھے ہی نہیں تھے۔ نانی اماں بھی دوائیاں اور آس پاس کے ماحول اور رونق دیکھ کر ان کی غنودگی میں فرق آیا، اور انہوں نے آنکھیں کھولی تو نادرہ نے انہیں کہا کہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ نانی اماں نے نادرہ سے پوچھا، تم نے کچھ کھایا؟ نانی اماں نے بڑی مشکل سے جملہ پورا کیا۔ نادرہ، جی ہاں، میں نے کھانا کھا لیا، آپ آرام کیجیے۔ رقیہ کی ٹولی نانی کی خدمت پر مامور تھی، انہوں نے جلدی جلدی دوا پلانے کا وقت اور طریقہ آپا صدیقہ سے پوچھ لیا۔ دوا کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے رقیہ نے نانی اماں کو دوا پلا دی۔ نانی اماں کو ذرا فرحت محسوس ہوئی تو وہ سو گئی۔ اس دوران کھانا پک چکا تھا، عطیہ نے نادرہ کو کھانا کھلایا۔ آپا صدیقہ نے نادرہ کو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کہا۔ نانی اماں اور نادرہ کو آرام پہنچا کر آپا صدیقہ اور تمام بچیاں اتنی خوش تھیں کہ جیسے انہیں کوئی بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ آپا صدیقہ، رات ہونے والی ہے، سوچنا یہ ہے کہ رات کو یہاں کون کون رہے گا۔ سائقہ، آپا میرا خیال ہے ہر ٹولی کی ایک ایک لڑکی یہاں رک جائے۔ آپا صدیقہ، آپ کا خیال ٹھیک ہے، مگر آپ کے گھروں سے اجازت ملنے کا سوال ہے۔ عطیہ، میں نے اس کا بندوبست کر لیا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یہاں رکنے کی اجازت ہے۔ آپا صدیقہ خوش ہو کر، بہت خوب، میں اس وقت تک یہاں رہوں گی جب تک نادرہ کی نانی ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ سائقہ، آپا آپ کی برابری کون کر سکتا ہے؟ یہ سب کچھ ہم نے آپ ہی کی بدولت سیکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب برابر نانی اماں کو دیکھنے آیا کرتے تھے۔ وہ آپا صدیقہ کے جذبہ خلوص اور بچیوں کی بے غرض خدمت سے اتنے متاثر ہوئے کہ آپا صدیقہ کے اصرار کے باوجود انہوں نے فیس لینے سے انکار کر دیا۔ انہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ تمام بچیوں نے مل کر گھر کو شیشے کی طرح چمکا دیا تھا، اور نانی اماں کو باقاعدگی سے دوا اور غذا مل رہی تھی۔ نانی اماں کی صحت روز بروز سنبھلتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ اتنی خوش اور حساس بشاش تھی کہ بغیر سہارے کے اپنے پلنگ سے اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گئیں۔ اس پر تمام بچیوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں، اور نادرہ مارے خوشی کے آپا صدیقہ سے لپٹ کر رونے لگی۔ آپا بولی، پگلی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ بچیوں نے خدمت کر کے نانی اماں کو ٹھیک کر لیا، یعنی صحت مندی کی طرف لے آئے، اور نادرہ کی بھی بھرپور مدد کی۔ بچوں، اس سبق سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں آس پاس ارد گرد لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کی مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، اور خدمت خلق کرنا اللہ تعالیٰ کو بھی بہت شدید پسند ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کی مدد کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سے نزدیک ترین ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اپنے نزدیک رکھتا ہے جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور لوگوں کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں، ہم اب الفاظ معنی کا بھی اعادہ کر لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے چشم زدن۔ چشم زدن کا مطلب ہے فوری طور پر، غافل، غفلت کرنے والا۔ قدسیہ، پاکیزہ۔ غنودگی کا مطلب ہے نیند میں ہونا۔
حشاش بشاط کا مطلب ہے خوش، نہایت خوش ہونا۔ غمزدہ کا مطلب ہے دکھی۔ غشی کا مطلب ہے بے ہوشی طاری ہونا۔ معائنہ دیکھ بھال۔ جذبہ خلوص محبت کے ساتھ۔ فرحت، فرحت کا مطلب ہے سکون۔ بچوں، اس سبق میں آپ کو مشقی کام کے طور پر فعل معروف اور فعل مجہول کروایا گیا ہے۔ ہم اس کا اعادہ بھی کر لیتے ہیں۔ فعل معروف، جس جملے میں فاعل کا ذکر ہو اس کو فعل معروف کہتے ہیں۔ جیسے پاکستان نے انگلینڈ کو ہرا دیا، اس میں فعل، فاعل اور مفعول دونوں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے فعل مجہول کو دیکھ لیتے ہیں۔ جس جملے میں فعل کے ساتھ فاعل کا ذکر نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ جیسے چاول کی فصل کاٹی گئی، اس میں فعل تو ظاہر ہو رہا ہے لیکن اس میں فاعل موجود نہیں ہے، ایسے فعل کو ہم فعل مجہول کہتے ہیں۔ بچوں، سبق ہمدردی کے مشقی کام کا اعادہ بھی کر لیتے ہیں۔ اس میں ہم نے 2 سوال کیے تھے۔ پہلا سوال تھا آپا صدیقہ نے لڑکیوں کو کیا مشورہ دیا؟ آپا صدیقہ نے لڑکیوں کو مشورہ دیا تھا کہ ہمیں ان کے گھر جا کے اس کی خیر خیریت معلوم کرنی چاہیے، اور جب وہ وہاں پہنچی تھی تب بھی آپا صدیقہ نے لڑکیوں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ نادرہ کے تمام کام آپس میں بانٹ لیں اور ٹولیوں کی صورت میں اس کام کو مکمل کریں۔ دوسرا سوال تھا کہ ڈاکٹر صاحب کس بات سے خوش ہوئے تھے؟ ڈاکٹر صاحب آپا صدیقہ کے خلوص اور بچیوں کے جذبہ خدمت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے تھے، اور انہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ نانی کو باقاعدگی سے دوا اور غذا مل رہی تھی، اور یہ دیکھ کر اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے فیس لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ بچے، سوال نمبر 3 یعنی سبق ہمدردی کا خلاصہ، جس کو آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں تحریر کیا ہوا ہے۔ مشقی سوال نمبر 2 میں جملوں کی وضاحت کرنی تھی۔ پہلا جملہ تھا نانی بخار میں پھنک رہی تھی، یعنی نانی کو اتنا شدید بخار تھا کہ اس بخار کی شدت سے ان کا جسم جل رہا تھا۔ دوسرا جملہ تھا کہ چشم زدن میں سارے کام سلجھ گئے، نادرہ کی ہمجولیوں نے، کلاس فیلو نے جلدی جلدی تمام کام اپنے ذمے کر کے ٹولیوں میں بٹ کر تمام کام بہت جلدی سے نپٹا لیے تھے۔ تیسرا جملہ ہے کاش یہ جذبہ عام ہو جائے۔ اس جملے میں خدمت خلق کے جذبے کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر خدمت خلق کا جذبہ عام ہو جائے تو لوگ مشکل میں نہ رہیں، لوگوں کی مشکلات بہت جلدی دور ہو جائیں۔ اس کے بعد مشقی سوال نمبر 4، جس میں دیے گئے جملوں میں فعل معروف کو فعل مجہول اور فعل مجہول کو فعل معروف میں تبدیل کرنا ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو فعل معروف اور فعل مجہول کی تعریف کو اچھی طریقے سے سمجھا دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سبق ہمدردی کا اعادہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وہ نکات جو آپ کو پہلے سمجھنے سے رہ گئے تھے وہ اب اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔